تو اس میں ملزمہ ہے اور اس کی سچویشن اس قسم کی تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی ایکٹ ادا کر سکتی تھی. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس نے ایکٹیولی اس میں انوالو ہوئی تھی، یعنی ایکٹیولی انوالو سے مراد ہے کہ فزیکلی اسالٹ میں شامل تھی، بالکل تو وہ نہیں تھا. الزام ہے جو نازیبہ حرکات کا، اس میں دونوں ملزمان نے کوئی تسلیم کیا کہ کس کے ساتھ انیلا کے ساتھ تعلقات تھے. ایکچوئل میں فیکٹ آف دا کیس کیا تھا. ہاؤ ایور اگر ہم یہ بات کریں کہ ایکیوز نے کیا بیان دیے ہیں، تو دونوں نے ڈینائی کیا تھا ایٹ فرسٹ. نے ان کے خاوند کو بھی شامل تفتیش کیا ہے. اکراس دا بورڈ ہم نے سب کو شامل تفتیش کر کے تب ہم نے فیکٹس آف دا کیس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور اسلام پورہ میں گھر میں ایک 60 سالہ خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین کر دی جاتی ہے. جب لواحقین کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ کا نہ صرف قتل ہوا ہے بلکہ بے ایمانہ تشدد کے بعد اس کو مارا گیا ہے، تو پھر عدالت کی جانب سے ایک قبر کشائی کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو آرڈر ہوتا ہے عدالت کا، وہ موصول ہوتا ہے، قبر کشائی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. 2 ملزمان اس قتل کے جوڈیشل ہو چکے ہیں اور ایک ملزمہ ابھی ضمانت پر ہے. میرے ساتھ اسی کیس کو لیڈ کرتے ہوئے، جن کی سرپرستی میں یہ ساری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، منزہ کرامت صاحبہ جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی لاہور سے ہیں، وہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس یہ مقدمہ آتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس مقدمے میں کیا چیز نوٹ کی، کس چیز کی کوتاہی کی گئی تھی مدعی کی جانب سے، یا پھر یہ جو پلاننگ کی گئی قتل کی وہ کن لوگوں نے کی. سب سے پہلے میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. میم مجھے بتائیے گا کہ یہ 12/23/2024 مقدمہ درج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ایک بہو، ایک داماد اور ایک سوتیلا بیٹا نامزد کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو خاتون کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پر اگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، تو کیا اس وقت اگر پولیس کو انفارم کیا جاتا تو جو بعد میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہ کرنا پڑتا؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں ہمیں یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اس میں جو کلپرٹس تھے وہ بہت کلوز فیملی ریلیٹیوز تھے. بالکل. اور انیشلی ان کے اوپر کسی کا شک نہیں گیا. اوکے. فیملی نے کرائم سین اس طرح سے نہیں دیکھا اور نہ ہی مطلب ایک ایسی چیز ہو گئی جو ان کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. سو اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس میں یہ دینا چاہیے. آئیڈلی تو یہی ہوتا کہ اگر اس ٹائم جب یہ کیس رپورٹ ہوا، ڈاکٹر نے کہا بھی کہ یہ مجھے پولیس کیس لگ رہا ہے، بیکاز اس کو جو ہے وہ پراپرلی جو بروٹلی ہرٹ تھیں شی واز. لیکن کیونکہ فیملی اور کلوز ریلیٹیوز جو تھے وہ اس چیز پر انسسٹنٹ تھے کہ گر گئی ہیں، تو جو ان کے لواحقین ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ بعد میں جب فیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپائر ہوئے، سامنے آئے، تو لیکن جس طرح سے ان کے بیٹے نے ان کے لیے اپنی والدہ کے لیے اسٹینڈ لیا اور سارا ایگزومیشن کا پروسیس گزارا، ایویڈنس کلیکٹ ہوئے، اینڈ دین جو ہے وہ قانون اپنی حرکت میں آیا اور ایک ڈیو پروسیس آف لا فالو ہوا ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ وہ قابل تحسین ہے. میم بالکل آپ نے اچھا کہا کہ جی بیٹے نے بڑی ایفرٹ کی. جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پوری فیملی صدمے میں آ جاتی ہے. لیکن سچویشن اس قسم کی تھی، میں جب اس گھر میں گیا تھا موقف لینے کے لیے تو واقعے سے تقریباً 2 ماہ بعد، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ چھوٹے سے گھر میں 3 کمرے کا گھر ہے اور 7 کمرے ہیں اور کسی نے یہ نوٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں فیملی تو صدمے میں تھی، لیکن باقی جو رشتہ دار، ظاہری بات ہے جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے گھر میں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو کسی ایسے شخص نے بھی یہ نوٹ نہیں کیا. پوری چھت جو ہے وہ خون سے بھری پڑی تھی. تو کیوں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی ایسا، شاید کوئی ایسا پلان بنایا ہو، یا کسی نے کسی کو بچانے کی کوشش کی ہو یا کسی کو پھنسانے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں یہ سارے مفروضے اور واقعی بہت بڑے سوالیہ نشان ہے اس چیز پر کہ اگر آپ کو کرائم سین اتنا اوپنلی بتا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ایوری تھنگ. میرے خیال سے شاید جس نے اس چیز کو پہلے آئیڈینٹیفائی یا ڈسکور بھی کیا، اس کے لیے بھی اٹ واز اے مومنٹ آف شاک. بالکل. پھر آپ جب اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کے کلوز ریلیٹیوز اور پھر 3-4 گھر اس میں انوالوڈ ہیں اور 3-4 گھر ہی خراب ہو رہے ہیں اس میں، تو پرہیپس ان کو ڈیسیژن لینے میں بھی، اس چیز کے اس ڈیسیژن تک پہنچنے میں بھی کہ ہمیں اس پہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اس میں انہوں نے تھوڑا ٹائم لے لیا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا میم، میں نے جب انیلا کا موقف لیا تھا تو انیلا کا یہ کہنا تھا مقتولہ کے سیکنڈ جو ہسبینڈ ہیں وہ اگر پولیس گرفتار کر لے تو اس قتل کے اصل مقصد کا اور اصلی قاتل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کیا آپ نے مقتولہ کے دوسرے شوہر کو
انویسٹیگیٹ کیا؟ بالکل جی، ہم نے اکراس دا بورڈ لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ مدعی سائڈ سے ہیں یا کیوز سائڈ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہماری یہ تھی کیونکہ جب کہ اس طرح کا یہ آپ نیچر آف اوفینس آپ دیکھیں جس میں کلوز ریلیٹیو انوالوڈ ہیں تو آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، بالکل کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ آپ وداؤٹ پنچ آف سالٹ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہم نے اکراس دا بورڈ سبھی کو شامل تفتیش کیا ہے، ہم نے ان کے بیٹے کو شامل تفتیش کیا ہے، ان کی بیٹیوں کو شامل تفتیش کیا ہے، ان کے سوتیلے بیٹے جو ہیں مقتولہ کے جو دوسرے ستیلے بیٹے ہیں، ایک تو مین ایکیوز تھا، ان کو بھی شامل تفتیش کیا ہے، ہم نے ان کے خاوند کو بھی شامل تفتیش کیا ہے۔ اکراس دا بورڈ ہم نے سب کو شامل تفتیش کر کے تب ہم نے فیکٹس آف دا کیس نکالے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم، اس پہ ایک اور بھی الزام اور ایف آئی آر میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ فحاش حرکات کرتے ہوئے مقتولہ نے دیکھ لیا تھا اپنی بہو کو اپنے داماد کے ساتھ، کہ اب دونوں ملزمان آپ کی تفتیش میں رہے اور آپ نے یقیناً ان کی ہر طرح سے تفتیش کی ہوگی، تو اس والا جو الزام ہے جو نازیبہ حرکات کا، اس میں دونوں ملزمان نے کوئی تسلیم کیا کہ کس کے ساتھ انیلا کے ساتھ تعلقات تھے؟ دیکھیں کیونکہ ابھی انیلا جو ہے ان کی حد تک ہم ابھی تفتیش کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تو یہ بہت پری میچور ہے یہ کہنا کہ ایکچوئل میں فیکٹ آف دا کیس کیا تھا۔ ہاؤ ایور اگر ہم یہ بات کریں کہ ایکیوز نے کیا بیان دیے ہیں تو دونوں نے ڈینائی کیا تھا ایٹ فرسٹ، اور اس کے بعد لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب ایکیوزڈ ہے وہ تو اپنی جرم کو کبھی بھی کنفیس نہیں کرتا، وہ تو اس کو ڈینائی ہی کرے گا۔ پھر یہ باتیں چلتی ہیں تب جب اگلا بندہ شامل تفتیش ہوتا ہے، آپ ان کی کراس ورژن لیتے ہیں، آپ ان کی بالمشابہ گفتگو کراتے ہیں، آپ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، دین اس میں بیہیویئرل بھی ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج کیسے ہے، جس سے ہم گیدر کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے بارے میں حتمی رائے دینا کہ السٹ ریلیشن شپ تھا، اگر تھا تو کس کے ساتھ تھا، یہ ابھی تھوڑا پری میچور ہے اس بارے میں کچھ کہنا۔ اچھا میم، آپ کی یقیناً جو کارروائی ہے وہ بہترین طریقے سے وہ چل رہی ہوگی۔ ملزمہ کی آج تاریخ تھی جس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا عدالت کی طرف سے، آرگومنٹ کے لیے وہ تقریباً 10 دن کی مزید ملزمہ کو بیل مل گئی ہے۔ آپ کے پاس ملزمہ کے خلاف، انیلا کے خلاف وہ مضبوط قسم کے اسٹرانگ قسم کے ایویڈنس ہیں کہ آپ عدالت میں وہ پیش کریں گے تو جج صاحب جو ہیں وہ یا عدالت وہ مجبور ہو جائے گی کہ اس کی ضمانت خارج کر کے پولیس کے حوالے ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو آپ مجھ سے ورڈکٹ مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو ورڈکٹ دے دوں کہ شی واز گلٹی اور ناٹ، یہ ابھی میٹر سب جوڈس بھی ہے، انڈر انویسٹیگیشن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، شی از بینگ انٹیروگیٹڈ، وہ پراپرلی انٹیروگیٹ ہوگا تو ہم ڈیو پروسیس آف لا کے تھرو اس کو جو ہے وہ میم موقع واردات سے جو کچھ بھی شواہد ملے فورینسک کے لیے جو کچھ چیزیں کہی ہیں اس میں ڈنڈا بھی ذکر کیا مدعی کی جانب سے کہ جی وہ سارا کچھ برآمد ہو چکا ہے، تو اس کے دوران آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس میں ملزمہ ہے اور اس کی سچویشن اس قسم کی تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی ایکٹ ادا کر سکتی تھی؟ کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے زبردستی بند کر دیا تھا کمرے میں اور مجھے یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا، شور مچانے کی کوشش کی یا بچانے کی کوشش کی تو آپ کی بھی ایسی حالت ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کنڈیشن سے کوئی خاتون گزر رہی ہو تو وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس نے ایکٹیولی اس میں انوالو ہوئی تھی، یعنی ایکٹیولی انوالو سے مراد ہے کہ فزیکلی اسالٹ میں شامل تھی، بالکل، تو وہ نہیں تھا، کیونکہ جب کرائم سین کے فوری بعد جو دیکھا گیا تھا دونوں جو ایکیوزڈ ہیں مین میل ان کے کپڑوں پہ بلڈ سٹینز تھے، لیکن اس کے کپڑوں پہ بلڈ سٹینز نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، سو وچ شوز کہ وہ جو ہیں ایکٹیولی فزیکل اسالٹ میں شامل نہیں تھی۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے مجھے یہ کہی کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ جس کنڈیشن میں تھی بیکاز شی واز پریگننٹ تو وہ ڈر گئی اور وہ خاموش رہی ہو، بالکل ہیومنلی پاسبل ہے کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، نیچرل شاک میں چلا جاتا ہے انسان، ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ اس ڈینجر سے باہر چلی گئی تھیں تو انہیں سب سے پہلے یہ چیز انفارم کرنی چاہیے تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز کے اندر پیورلی انوسنٹ تھی تو ان کو جا کے سب سے پہلے اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو، کسی کو کانفیڈنس میں لے کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ یوں ہوا ہے۔ بٹ شی ریمینڈ کوائٹ، جب ڈینجر ختم بھی ہو گیا اس کے بعد بھی بالکل جو امیوننٹ ڈینجر ہے، تو وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کے اوپر۔ یقیناً میم مدعی کی طرف سے بہت سارے ایسے ایویڈنس آپ کو دیے گئے ہوں گے جو کہ ان ملزمان کے خلاف ہوں گے، جن میں کچھ آڈیوز کچھ ویڈیوز بھی ہیں، تو جو ویڈیوز آپ کو دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیوز دی گئی ہیں یہ ملزمان کے لیے جو ہے نا وہ جرم ثابت کرنے میں وہ ثابت ہوں گی؟
دیکھیں ہم نے اس کو ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت جو بھی ہمارا قانونی شہادت ہے اس کے خلاف اس کے مطابق ہم نے ان کو سبمٹ کر دیا. ناؤ اٹ ول بی اپ ٹو دا کورٹ. کورٹ دیکھے گی کہ وہ ان ایویڈنس کو کتنی ویٹیج دیتی ہے اور اس ویٹیج کے حساب سے وہ ان کے کیا سزا ڈٹرمن کرتی ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ دونوں ملزمان نے یقیناً ایکسیپٹ کر لیا ہوگا کہ جی کس نے قتل کیا ہے, تو دونوں میں سے کس نے یہ تسلیم کیا کہ پہلی ہٹ کس نے کی تھی؟ دیکھیں اتنا پرسائسلی اور اس طرح سے میں یہاں پر نہیں دے سکتی کیونکہ یہ والی ساری وہ چیزیں اسٹیٹمنٹ ہیں جو کہ بعد میں ٹرائل کے اندر لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ کسی کا بھی کیس خراب ہو سکتا ہے. تو میں اس بارے میں پرسائسلی کامنٹ کرنے سے اجتناب کروں گی. میم بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. یقیناً اس کیس کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوالات تھے کہ جی ہم لوگوں نے کیوں نہیں پولیس کا موقف آپ کے سامنے رکھا. تو آج میں نے ایس پی انویسٹیگیشن صاحبہ کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کن ملزمان کو جن کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے, یقیناً ان کی بھی مکمل تفتیش کے بعد ان کو جوڈیشل کیا ہے. اب انیلا کب شامل تفتیش ہوگی اور اس کے بعد وہ کیا اپنا موقف پولیس کو دیتی ہے, کیا وہ واقعہ میں ہی اس قتل میں ملوث ہے یا پھر وہ بے گناہ ہے, یہ تو دوران تفتیش جب اس کی ہوگی تو ہی پتہ چلے گا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور آخرکار قصوروار کون ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.